نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک تصدق سے کامرہ کی سرزمین پر ماہ رجب میں ہماہانہ درس عرفان القرآن بسلسلہ جشن ولادت مولا کائنات اس عظیم نشست میں حاضر ہیں. اس عظیم محفل پاک انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین اور کارکنان کو، جبی فورمز کے قائدین اور کارکنان. دعا ہے کہ رب کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. نماز مغرب کے بعد سے لے کر الحمدللہ اس روحانی پرکیف محفل پاک کا آغاز ہو چکا اور بڑی روحانی کیفیت میں تمام احباب نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور کی آل کا تذکرہ سنا. ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کیفیت میں الحمدللہ حضور کا تذکرہ کیا. دعا ہے رب کائنات ان کے گلا میں، سوز میں، علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. سامعین محترم، چونکہ وقت کافی بیت چکا، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ 9 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ ہم دعا فرما لیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 61 کے چند کلمات ہیں. اس آیہ مبارکہ کو آیہ مباہلہ بھی کہتے ہیں. اس کی آواز اگر مزید بہتر ہو سکے تو سامعین، مباہلہ کیا ہے کہ نجران کے عیسائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے آئے، وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا. پھر اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلہ کرنے کا اسلوب خود عطا کیا. میرے رب نے اپنے حبیب سے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب ان عیسائیوں سے فرما دیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم ایک مقام پہ جمع ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حبیب کو یہ اسلوب عطا کیا. اب عاشقوں تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھیے گا کہ میرے حبیب اپنے گھر میں اپنے در دولت پر اپنے گھر میں مباہلہ کی تیاری فرماتے ہیں. سبحان اللہ. پیش نظر یہ آیت کریمہ ہے. میرے رب نے فرمایا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. حبیبوں نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اب میرے محبوب مباہلہ کی تیاری فرما رہے ہیں. جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا میرے حبیب فرماتے ہیں کہ میرا حسن اور حسین کہاں ہے. سبحان اللہ. جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا میرے محبوب حضرت امام حسن مجتبی اور آقا امام حسین کو لائے. آیہ کریمہ کو آگے پڑھا تو رب فرما رہا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ. جب عورتوں کے لانے کا وقت آیا میرے حبیب فرماتے ہیں میری پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بیٹوں کے مقام پر بے شک امام حسن اور امام حسین کو لائے. عورتوں کے مقام پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے. آگے رب فرماتا ہے وَأَنفُسَنَا اللہ وَأَنفُسَكُمْ. ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ. اب جان مصطفیٰ کے لانے کا وقت تھا. اب جان مصطفیٰ کے دکھانے کا وقت تھا. ارے ہر کوئی متجسس ہوگا کہ ہم حضور کی جان کو دیکھیں. جب جان مصطفیٰ کو دکھانے کا وقت آیا جان مصطفیٰ کے لانے کا وقت آیا میرے حبیب فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے. تو جان مصطفیٰ کے مقام پہ علی شیر خدا کو لایا گیا. اور یہ 5 تن چلے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے. کتنے تن؟ 5 تن چلے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے. جب یہ 5 تن نکلے عیسائی پادریوں نے ان 5 تن کو آتے دیکھا تو عیسائیوں کا بڑا راہب بول کے کہتا ہے ارے ان 5 تن سے مباہلہ کبھی نہ کرنا. ان 5 تن سے مقابلہ کبھی نہ کرنا. اب وہ چھوٹے راہب اور پادری کہتے ہیں کہ ابھی چند لمحے پہلے تو آپ ہمیں استقامت کا درس دے رہے تھے مضبوط رہنے کا درس دے رہے تھے اب اچانک کیا بدل گیا. تو وہ عیسائیوں کا بڑا راہب اور پادری بول کے کہتا ہے ارے آنے والوں کے چہروں کا نور تو دیکھو. آنے والوں کے چہرے کی چمک تو دیکھو. آنے والوں کا نور بتا رہا ہے ان کا قدم اٹھانا بتا رہا ہے ان کا چل کے آنا
بتا رہا ہے کہ اگر ان 5 تن نے آج عیسائیت کے خلاف رب کی بارگاہ میں بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک زمین پہ کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ ان عیسائیوں نے 5 تن سے مباہلہ نہ کیا۔ اگلے الفاظ پہ توجہ کریں گے، وہ عیسائی پادری بڑے سیانے نکلے، بڑے سمجھدار نکلے کہ 5 تن سے مباہلہ نہ کیا، قیامت تک کے لیے عیسائیت بچا گئے۔ 5 تن سے مقابلہ نہ کیا، قیامت تک کے لیے عیسائیت بچا گئے۔ ارے وہ عیسائی جان گئے تھے اگر 5 تن سے مقابلہ کیا تو عیسائیت ختم ہو جائے گی، لیکن اس دور میں کچھ نادان ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ کلمہ بھی ذات مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور ٹکراتے بھی حضور کی آل سے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس مباہلہ سے، عیسائیوں کے اس قدم سے یہ نکتہ سمجھ آ گیا کہ جو 5 تن سے ٹکراتا ہے رب کائنات ان کا نام و نشان بھی مٹا دیتا ہے۔ بے شک۔ پھر سامعین اسی آیت کریمہ پہ ایک اور انداز سے غور کریں۔ مالک کائنات کو قرآن میں فرماتا ہے ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم۔ رب فرماتا ہے حبیب انہیں فرمائیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ کن کے بیٹے؟ اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اور میرے آقا جب بیٹے لا رہے تھے تو کس کے بیٹے لائے؟ آقا امام حسن مجتبی اور پیارے امام حسین حضور کے تو نواسے ہیں، سیدہ کائنات کے شہزادے ہیں اور حضور کے رشتہ میں نواسے بنے، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ واضح ہیں ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو مباہلہ کی تیاری میں، مباہلہ کے لیے میرے سوہنے مصطفیٰ جن بیٹوں کو لائے، ارے وہ بیٹے علی شیر خدا کے ہیں۔ اس کے بیٹے ہیں وہ بیٹے مولا علی شیر خدا کے ہیں۔ آگے رب فرماتے ہیں وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ جب میرے حبیب عورتوں کو لا رہے تھے تو میرے حبیب جس عورت کو لائے وہ زوجہ بھی علی شیر خدا کی ہے۔ تو سامعین یہاں بڑا اہم اور لطیف نکتہ ہے، صیغہ جمع کا ہے نساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، صیغہ جمع کا ہے۔ اور میرے حبیب جب مباہلہ کے لیے عورتوں کو لانے لگے ایک سیدہ کائنات کو لائے۔ سامعین محترم تفاسیر کا مطالعہ کرتے جائیں۔ اب رب کائنات حکم دیتا ہے جمع کے صیغہ میں، اور محبوب جب عمل کرتے ہیں تو واحد لاتے ہیں۔ ذہن سوال کرتا ہے معاذ اللہ، کیا حضور سے بڑھ کر بھی ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ لیکن الفاظ بتاتے ہیں کہ صیغہ جمع کا ہے، اور حضور کا عمل بتاتا ہے کہ آنے والی عورت جسمن واحد ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات ایک سیدہ کائنات کو ہی کیوں لائے، جبکہ الفاظ بتاتے ہیں کہ صیغہ جمع کا ہے؟ تو ائمہ تفسیر لکھتے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری میسیج دیتے ہیں کہ لوگوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع کے صیغہ سے فزیکلی جسمن
ایک سیدہ کائنات کو لانا، یہ پیغام تھا لوگوں سیدہ فاطمہ الزہرا کو جسمن تو ایک دیکھتے ہو لیکن کائنات کی ساری عورتوں کو جمع کر لو، کائنات کی ساری عورتوں کا مقام ایک طرف ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام ایک طرف ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہی سبب ہے چونکہ میرا موضوع ذکر مولا کائنات ہے، لیکن یہاں سے ایک صرف نکتہ کے طور پہ جملہ دینے لگا ہوں۔ یہی سبب ہے کہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ بھی رو رو کے کہا کرتے تھے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر مجھے نہ روکا ہوتا تو اے سیدہ کائنات میں آپ کی تربت مبارک کو سجدے کرتا۔ یہ عشق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ تو بیٹوں کے مقام پر بیٹے علی شیر خدا کے آئے، عورتوں کے مقام پہ زوجہ مولا علی شیر خدا کی ہیں، اور نفس مصطفیٰ کے مقام پہ خود علی شیر خدا بھی ہے۔ اور یہ 5 تن چلے حقانیت اسلام کو منوانے کے لیے۔ مقصود کیا تھا؟ حقانیت اسلام کو منوانا تھا، چونکہ عیسائیوں نے اسلام کو چیلنج کیا تھا۔ یہ 5 تن چلے اسلام کو، یہ لفظ اونچا بولے، منوانے کے لیے۔ 5 تن چلے اسلام کو منوانے کے لیے۔ ارے رحمت مصطفیٰ کی چادر میں مولا علی شیر خدا بھی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی ہیں۔ تو دیکھیں حضور کی چادر رحمت کے نیچے، حضور کی چادر تطہیر کے نیچے سارا کنبہ مولا علی شیر خدا کا ہے۔ ارے جب اسلام بچانے کا وقت تھا اس وقت بھی کرب و بلا میں سارا کنبہ علی شیر خدا کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، بے شک۔ سامعین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یہ آیت بتاتی ہے کہ مولا علی نفس مصطفیٰ ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس سے آگے غور کریں، پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ کی ساری زندگی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزری۔ بے شک۔ مولا کائنات نے جب اس دنیا میں آ کے پہلی بار آنکھ کھولی، پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی۔ بے شک۔ شامل واقعہ معروف ہے، میں صرف نکتہ عرض کرنے لگا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہو گئی، آپ نے اس دنیا میں آ کے آنکھیں نہیں کھولی، یہاں تک کہ یہ معروف ہونے لگا کہ شاید آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ کسی کے انتظار ہو رہا ہے۔ آقا تاجدار کائنات تشریف لائے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا، حضور کا مولا علی کو اپنی گود میں لینا تھا کہ علی شیر خدا کی آنکھیں کھل گئی۔
تو آپ چونکہ لطافت والے لوگ بیٹھے ہیں، گویا علی شیر خدا ان بچپن کے دنوں میں بھی لمس مصطفیٰ کو پہچانتے تھے۔ مولا علی شیر خدا اس دنیا میں آتے ہی لمس مصطفیٰ کو پہچانتے تھے، اور مولا کائنات اس دنیا میں آ کر حضور تاجدار کائنات کے لمس کو پہچان کے، حضور کی گود میں آ کر آنکھیں کھول کے پہلی بار رخ والضحیٰ کو دیکھ کر اس دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے تھے، لوگوں سن لو، دیکھ لو اور سمجھ لو، علی وہ ہے جو اس دنیا میں آ کر عاشق مصطفیٰ نہیں بنا، ارے علی تو وہ ہے جو وہاں سے ہی عشق مصطفیٰ کی میراث لے کے آیا ہے۔ مولا کائنات اس دنیا میں آ کر پہلی نظر رخ والضحیٰ کو دیکھ کر یہ پیغام دے رہے تھے، لوگوں علی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی عاشق مصطفیٰ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور پھر مولا کائنات کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ نمازی ہیں جن کی پوری زندگی کی ایک بھی قضا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ نمازی ہیں جو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نمازی تھے، بے شک بے شک بے شک جو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نمازی تھے۔ وقت کم ہے کہ میں ان ساری روایات کو بیان کروں، اگر کوئی ساتھی ان روایات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ضلع والی کی اس کتاب کا مطالعہ کریں، کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، اس کتاب کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ آپ کو مل جائے گی کہ علی شیر خدا وہ نمازی ہیں جو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نمازی تھے۔ تو سامعین محترم، علی شیر خدا وہ نمازی جو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نمازی ہیں، جن کی ساری زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہے۔ پھر علی کے ماننے والوں، علی کا ماننا سمجھو وہ کیسا ماننے والا ہوگا، ایک طرف علی کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور دوسری طرف نماز ہی نہ پڑھے، اور ساتھ ہی جوڑ کے پیغام کے طور پہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ نشہ کے دور میں بھی وہ نشہ کے قریب نہیں گئے، نہیں، بے شک بے شک، دور جاہلیت میں بھی آپ نشہ کے قریب نہیں گئے۔ گویا جس دور میں نشہ عام تھا، نشہ وافر تھا اور نشہ کرنے پہ کوئی پابندی نہ تھی، اس دور میں بھی علی شیر خدا نشہ کے قریب نہیں گئے، چونکہ میرے اللہ نے علی کو مطہر بنایا، مزکا بنایا، مصفا بنایا، پاک بنایا، اور پاکوں میں بھی بے مثل پاک بنایا ہے۔ ارے علی تو وہ ہیں جو نشہ کے دور میں بھی نشہ کے قریب نہیں جاتے، وہ کیسا ماننے والا ہوگا، ایک طرف نشہ کرے اور ساتھ علی علی کرے۔ اس لیے سامعین محترم، مولا کائنات کی محبت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ علی پاک ہے اور پاکوں کا ذکر بھی کرنے والا پاک ہو۔ بے شک بے شک۔ اس سے آگے غور کریں، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کو دیکھیں، سیدہ کائنات اور مولا کائنات، آپ کا نکاح
पहले आसमानों पे हुआ। वाह वाह वाह। इमाम तिरमजी को पढ़े, इमाम तबरानी को पढ़े, इमाम अस्कलानी को पढ़े, इमाम नसाई को पढ़े और इमाम अद्दक्तूर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी को पढ़े। अब मैं कई अहादीस मुबारका का निचोड़ इकट्ठा करने लगा। सहाबा बयान करते हैं कि हम हुजूर की सोहबत में थे, अचानक आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पे तबस्सुम मचला। सुभान अल्लाह। सहाबा हुजूर की बारगाह में अर्ज करते कि सोने आका क्या सबब है, आप मुस्कुरा पड़े। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं और जिब्राइल ने आके मुझे खबर दी है कि अल्लाह ने मेरी प्यारी बेटी फातिमा का निकाह आसमानों पे अली से कर दिया। निकाह सैयदा फातिमा ज़हरा का मौला अली से कर दिया है। अब मेरे हुजूर मुस्कुरा के पूछते हैं कि जिब्राइल, जब आसमानों पर निकाह अली और फातिमा की बज़म सजी तो उसमें दावत किसे दी गई? मदऊ कौन थे? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खबर देते हैं, प्यारे आका आसमानों पर निकाह अली और फातिमा की बज़म में आला दर्जे के 40,000 फरिश्तों को आने की दावत दी गई। अब फरिश्ते अरबों खरबों की तादाद में, लेकिन आला दर्जे के 40,000 मलाइका को उस बज़म में आने की इजाजत दी गई। फिर मेरे हुजूर ताजदार कायनात पूछते हैं, और ये कलिमात हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपने खिताबात में भी बयान किए। मेरे आका ने पूछा, क्या जिब्राइल जब निकाह होता है तो बेटी की तरफ से कोई वली होता है? वाह वाह। बेटी की तरफ से कोई वली होता है। जब आसमानों पर मेरी शहजादी का निकाह अली शेर खुदा से हुआ तो सैयदा फातिमा ज़हरा का वली कौन था? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खबर देते हैं, ऐ सोने आका, वहां उस निकाह की बज़म में फातिमा का वली खुद खुदा था। सैयदा कायनात की तरफ से वली खुद खुदा था। शायद बाज़ अहबाब हैरत में गुम हो जाएं कि क्या सैयदा कायनात का वली खुद खुदा बना? हाँ, कुरान से दलील लेते हैं। अरे सैयदा कायनात की जात तो बहुत बड़ी है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर ईमान वाले का वली है। बेशक अल्लाह हर ईमान वाले का वली है। तो आप ईमान वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान कहता है कि अल्लाह आपका भी वली है। अरे ये मान लो कि अल्लाह आपका और हमारा वली है, तो क्या सैयदा कायनात का वली नहीं बन सकता? तो मालिक कायनात खुद सैयदा कायनात का वली बना। फिर मेरे हुजूर ने पूछा, ए जिब्राइल, जब निकाह की बज़म यहाँ सजती है तो खुशी के तौर पे कुछ बांटा जाता है, वहां मौला ने क्या बांटा? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खबर दी कि जब निकाह अली और फातिमा की बज़म सजी, मालिक कायनात ने शजरे तूबा को हुक्म दिया कि शजरे तूबा, तू याकूत, जवाहिर और हीरे अता कर। सुभान अल्लाह। शजरे तूबा जुम्बश में आया, उससे लाल गिरे, याकूत गिरे, जवाहिर गिरे। जन्नत की हूरों ने वो हीरे, वो जवाहिर, वो लाल, वो याकूत थालों में सजाए और वो याकूत और हीरे उन 40,000 मलाइका में तोहफतन तकसीम कर दिए गए जो निकाह अली और फातिमा की बज़म में हाजिर थे। और अब कयामत तक
قیامت کے لیے وہ فرشتے جن کو نکاح علی و فاطمہ کی بزم سے ہیرے تحفہ میں ملے تھے وہ قیامت تک دوسرے فرشتوں کو تحفے دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. پھر ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی طالب. پھر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اے سونے حبیب اب زمین پر بھی آپ شہزادی کا نکاح علی سے کر دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ علی ہیں اور یہ سیدہ کائنات. سبحان اللہ. پھر اس سے آگے چلیں. سامعین محترم جو حدیث پاکہ برس کرتا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل لائے, پھر امام حاکم المستدرک میں لائے, امام بہقی نے نقل کی, امام طبرانی لائے, امام نسائی لائے. اور اس حدیث مبارکہ کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کم و بیش 40 کے قریب مختلف طرق سے بیان کرتے ہیں. معروف حدیث پاک ہے جسے حدیث غدیر کہتے ہیں. میں اس بھی پوری حدیث کی طرف وقت کو نہیں لگاؤں گا, اینڈ کی طرف لا کے آپ کو خاص میسج اور چند نکات عرض کرتا ہوں کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد واپس مدینہ المنورہ کی طرف چلے. راستے میں وادی غدیر آتی ہے جس جگہ کو معروف نام دیا گیا غدیر خم. 18 ذی الحج ہے, نماز کا وقت ہوا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روک دیا, نماز ادا ہو چکی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منبر لگا دو. منبر لگ گیا. آقا تاجدار کائنات منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو میرے حضور صحابہ سے سوال کرتے ہیں یا ایھا الناس الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صحابہ اپنے صحابہ آقا پیارے صحابہ سے سوال کرتے, میرے حضور سوال کرتے کہ کیا میں تمہاری جان کا مولا نہیں ہوں؟ سب صحابہ جواب دیتے قالوا بلا یا رسول اللہ. سونے آقا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے مولا ہیں, بے شک بے شک. آپ ہی ہمارے والی ہیں. جب میرے آقا اپنی ولایت کا اقرار لے چکے تو پیارے آقا نے منبر پہ مولا علی شیر خدا کو بلایا. مولا کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا, مولا علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہوا میں لہرا کے میرے حضور فرماتے ہیں صحابہ سن لو, من کنت مولاہ فعلی مولاہ. حضور نے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آقا نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میرے حضور نے ولایت علی شیر خدا کا اعلان کر دیا. اب صرف اعلان نہیں کیا, اعلان فرمایا پھر میرے حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب یہ دعا کے کلمات بڑے معنی خیز ہیں. میرے آقا ولایت علی شیر خدا کا اعلان فرما کے رب کی بارگاہ میں پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہم والی من والاہ وآدی من آداہ. میرے حضور فرماتے ہیں اے میرے اللہ تو بھی اسی کا ولی بن جو علی کو ولی مانے. اے اللہ تو بھی اسی کا ولی بن
جو علی کو ولی مانے، اور اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب عاشقو یہ دعا میرے حضور نے کی ہے، مجھے بتائیں کہ آقا کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ بے شک بے شک پکی بات ہے، حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ بے شک۔ اب اگلے الفاظ کی لطافت کو دل میں اتاریے گا۔ ادھر حضور فرماتے ہیں اللہم والی من والہ، اے اللہ تو بھی اسی کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، اور ادھر رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے، اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے۔ اب نچوڑ آپ خود نکالیں گے، اللہ ہر مومن کا ولی ہے، یہ قرآن نے بتا دیا، اور حضور نے فرما دیا اے مولا تو بھی اسی کا ولی بن جو علی کو ولی مانے۔ رب فرماتا ہے اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے، ارے راز یہ نکل آیا اللہ بھی اسی کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بھی اسی کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے۔ گویا پتا چلا کہ مومن وہی بچتا ہے جو علی کو ولی مانتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تکبیر، رسالت، حیدری، تو سامعین محترم قرآن و حدیث فیصلہ سنا رہا ہے کہ مولا علی شیر خدا کی محبت کے بغیر ایمان نصیب نہیں ہوتا، بے شک علی شیر خدا کے پیار کے بغیر ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا ہے اے اللہ تو بھی اسی کا ولی بن جو علی کو ولی مانے، اور ساتھ آگے فرما دیا اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ بے شک بے شک۔ تو پتا چلا کہ جو علی کا دشمن ہے، جو علی کا معاذ اللہ علی کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ اور اسی بات کو اور مضبوط کرتا ہوں، حدیث مبارکہ معروف ہے، امام ترمذی جامع اور ترمذی میں لائے، امام طبرانی لائے، امام ابو نعیم لائے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ بیان فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مجلس میں منافقین کو پہچانا کرتے تھے، ہم اپنی مجلس میں منافقین کو پہچانا کرتے تھے، ہم اپنی نشستوں میں منافقین کو پہچانا کرتے تھے۔ بے بغض مالی صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی مجلس میں علی علی کرتے، علی کا نام سن کے جس کا چہرہ کھل جاتا سمجھتے کہ ایمان والا بیٹھا ہے، علی کا نام سن کے جس کا چہرہ مرجھا جاتا ہم سمجھ جاتے بدبخت بے ایمان بیٹھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب اس شیر کو سمجھے، مسلم ہے نا، مومن ہے، مومن ہے۔ واہ واہ واہ، اب راز سمجھ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ نے فرمایا ہے کُنَّا لَا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ، بے شک ہم منافقوں کو ذکر علی کے ساتھ پہچانا کرتے، بے شک اگر مولا علی کا نام سن کے چہرہ کھل اٹھتا
چہرے پہ بہار آتی، ایمان پہ بہار آتی، چہرے پہ تازگی آتی، چہرہ چمک جاتا، سمجھتے مومن ہے، اور اگر علی کا نام سن کے چہرہ مرجھا جاتا، سمجھ جاتے کہ کوئی بے ایمان بیٹھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، علی شیر خدا یہ ایمان اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے۔ بے شک، بے شک، واہ بے واہ شک، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، گفتگو کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ آج کا یہ دور بڑا نازک دور ہے۔ اس دور میں امت کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کی کئی کوششیں کی جاتی ہیں، بے شک، اور وہ پلانڈ کوششیں ہیں جو اس وقت تو کم و بیش پچھلے 6 ماہ، سال، 2 سال سے آپ سب دیکھ چکے، ذکر مقصود نہیں، وہ آپ دیکھ چکے کہ اس امت کو، اس قوم کو آپس میں لڑانے کے لیے اوپر سے نیچے تک کئی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی جو کوشش ہے وہ فرقہ واریت کی آگ کو بڑھانا ہے، بے شک، اور فرقہ واریت کی آگ کو بڑھانے کے لیے ہتھیار جو استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک طبقہ آل رسول کی محبت کی آڑ میں اصحاب رسول پہ زبان کھولتا ہے، معاذ اللہ، اور ایک طبقہ اصحاب رسول کی محبت کی آڑ میں آل رسول پہ زبان کھولتا ہے، اور یہ منظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں دن رات۔ اب جو حدیث بات دے رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ معروف حدیث پاک ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ٹک ٹکی باندھ کے علی شیر خدا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک، سبحان واہ اللہ، واہ واہ، بے شک، سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے کہ بابا جان، میں مسلسل دیکھ رہی ہوں کہ آپ علی شیر خدا کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، خاص محبت کے انداز سے دیکھتے ہیں، سبب کیا؟ سبحان اللہ، تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ بیٹی میں نے سونے آقا سے سنا، سبحان اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت، میرے آقا نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور میں علی کا چہرہ دیکھ کر رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب سامعین غور کریں، عبادت کس کی ہے؟ اللہ رب، اللہ کی۔ عبادت ہوتی ہی اللہ کی ہے، بے شک، بے شک، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہوتی۔ بے شک، سامعین غور کریں، لفظ عبادت جب بولا جاتا ہے ہماری توجہ جاتی ہے کہ شاید سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، بھئی یہ ساری عبادات ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے میری عبادت علی کا چہرہ دیکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کس کی عبادت ہے؟ اونچا بولے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری عبادت علی کا چہرہ دیکھنا۔ اب سامعین غور کریں، عبادت ہے اللہ کی، زیارت ہے علی شیر خدا کی، تو درمیان کے الفاظ کو سمجھیے گا۔ صدیق اکبر کا یہ فرمانا کہ علی کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یہ جملے بتا رہے ہیں علی کا اور رب کا بڑا گہرا تعلق ہے، بے شک، علی کا اور رب کا بڑا گہرا رشتہ ہے کہ علی کو دیکھتے جاؤ تو عبادت رب کی ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک، پھر حضور شیخ الاسلام بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے، سبحان اللہ، آپ فرماتے سونے آقا جس نے علی کا چہرہ دیکھ لیا اس کی تو عبادت ہو گئی، ہو گئی،
اور جو چہرہ نہ دیکھ سکا علی مڑ کے چلے گئے، وہ کیا کرے؟ تو میرے آقا آگے فرماتے ہیں ان نظر الی علی عبادہ، علی مڑ کے جا رہے ہیں، تم علی کو پیچھے سے دیکھ لو، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ واہ 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 واہ، علی کی طرف دیکھنا، طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، ہم پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، سونے آقا علی کی طرف بھی تو وہ دیکھے گا نا جس نے ظاہری زمانہ پایا ہوگا، ہم رہ گئے اس زمانے سے، اور ہم ساری زندگی یہی کہتے رہ گئے تیرے ہوتے ہی جنم لیا، واہ 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 واہ، تیرے ہوتے ہی جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، اور چلا کرتا تمہاری پلکوں پر، ہائے ہائے، کاش میں تیرا راستہ ہوتا۔ واہ واہ، سونے آقا علی کی طرف بھی تو وہ دیکھے گا جسے زمانہ ملا ہوگا، بے شک، ہم پیچھے رہ گئے حضور، ہم کیا کریں؟ تو آقا تاجدار کائنات نے فرما دیا ذکرو علی عبادہ، ارے تم علی کا ذکر کیا کرو، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے آج اس منہاج القرآن اسلامک سینٹر میں بیٹھ کر علی علی کرنے والوں، حیدر حیدر کے نعرے لگانے والوں، اور عشق و مستی میں مچل کر ذکر آل مصطفیٰ کرنے والوں، ادھر ہم اپنی زبان سے علی علی کر رہے ہیں، جب یوم قیامت نامہ اعمال کھلے گا تو لکھا ہوگا کہ رب کی عبادت کرتے رہے۔ اس لیے مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے کبھی گھبرایا نہ کریں، سبحان اللہ، سبحان، کبھی گھبرایا نہ کریں، کیونکہ مولا علی کا ذکر رب تعالی قرآن میں کرتا ہے۔ بے شک، 300 کے قریب آیات کریمہ شان مولا کائنات میں ہیں۔ اللہ تو علی علی کا ذکر اللہ خود فرما، خود قرآن میں کرتا ہے۔ علی علی کا چرچا میرے سونے مصطفیٰ کرتے ہیں، 1000 سے زائدہ حدیث نبوی شان مولا کائنات میں ہے۔ تو علی علی کا چرچا زبان مصطفیٰ سے ہوتا رہا۔ علی علی صدیق اکبر کرتے رہے، علی علی حضرت عمر فاروق کرتے رہے، علی علی حضرت عثمان غنی کرتے رہے، علی علی حضرت ابی ہریرہ کرتے رہے، علی علی حضرت انس بن مالک کرتے رہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والوں ساری زندگی علی علی امام اعظم ابو حنیفہ بھی کرتے رہے۔ ذکر علی یہ ایمان پہ بہار لاتا ہے، ایمان کو جلا بخشتا ہے، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ محبت آل مصطفیٰ میں گزارے۔ ذکر علی اور محبت علی شیر خدا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حب علی دین اسلام میں فرض ہے، اور آج کی اس عظیم محفل ذکر مولا کائنات، ذکر مولا کائنات کے تصدق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ رب کائنات جناب محترم ملک واجد صاحب کے بھائی جان محترم محمد طاہر ملک صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے منہاج القرآن کے جمیع احباب جن کے رشتہ دار کوئی بھی دنیا سے گئے، محترم محمد بوٹا صاحب کے بہنوئی، جناب محترم نصر اللہ صاحب کی چچی جان، محترم ریاض کھنل صاحب کی والدہ محترمہ، جناب محترم محمد رؤوف جٹ صاحب کے خالو جان، محترم نعیم صاحب کے کزن، اور جتنے احباب تشریف فرما ہیں، جو بھی ان کے احباب رشتہ دار دنیا سے گئے، مولا کائنات کے ذکر کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ مولا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین، آخری پیغام یہ ہے
کہ خدا را حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی کتب کے ساتھ جڑ جائیں. یہ کتابیں حضور شیخ الاسلام نے ہمارے لیے لکھی ہیں اور حضور شیخ الاسلام یہ چاہتے ہیں کہ منہاج القرآن کے رفقا، منہاج القرآن کے قائدین، منہاج القرآن کے کارکنان اس صدی میں اور اس دور میں علم کے اسلحہ سے لیس ہو جائیں. یہ کتب حضور شیخ الاسلام نے ہمارے لیے تصنیف فرمائی ہے اور ہم کتنے احباب ہیں اگر اپنے اندر جھانک کے خود دیکھیں کہ حضور شیخ الاسلام کی کتنی کتب کا نام ہمیں آتا ہے، کتنی کتب کی ہم نے زیارت کی ہے، کتنی کتب کو ہم نے مکمل پڑھا ہے، تو شاید میرا خیال ہے کہ شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچتا. ہم وہ نمائندگان ہیں جو دوسروں کو آنے کی دعوت دیتے، تو دعوت دینے والا ہی اگر خالی ہوگا تو وہ کسی کے سوالوں کا جواب کیا دے گا. 1 درجن سے زائد کتب حضور شیخ الاسلام نے شان آل مصطفیٰ میں لکھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کے اس درس عرفان القرآن کے اختتام پر میں صرف اتنا عرض کروں گا، کوئی مہنگی کتابیں نہیں ہیں، چند 100 کی کتبیں، کم از کم ایک کتاب آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں، مطالعہ کریں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں. اور آخری جملے پھر یہ ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس پورے مہینے میں حضور شیخ الاسلام کا کوئی ایک پورا خطاب سنا. جدید دور آ گیا، کلپس آنے لگے اور ہم بھی کلپس پر لگ گئے. یہ کلپس کا جو آنا ہے یہ تو ان کے لیے تھا جنہوں نے پہلے سنا نہ تھا، اور میرے سامنے تو آج وہ دیوانے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں وی سی آر اور ٹی وی کندھوں پہ اٹھا کے دوسروں کو سنایا. بے شک. اور آپ لوگ تو وہ ہیں جو اس دور میں بھی پورا خطاب سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. بے شک. تو آج کیا اس جدت کے اثرات ہم پہ بھی آ گئے؟ کلپس سنیں، اچھی بات ہے، آگے ڈیلیور کریں، آگے سینڈ کریں، اس جدید دور کے تقاضوں کو ہم نے فل کرنا ہے. لیکن خدا را حضور شیخ الاسلام کا ایک مہینے میں کوئی ایک تو پورا خطاب سنا کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، مالک کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے. میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.